السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب۔ آج ہم بات کریں گے کینیڈا آنے سے پہلے یہ کچھ کام ضرور کر لیں، میک شیور کر لیں کہ کیا آپ کینیڈا کے لیے کمپیریبل ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں آنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، عام زبان میں کہتے ہیں خجل خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیسکلی وہ کینیڈا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے تیاری کر کے نہیں آئے ہیں۔ تیاری پیسوں کی بات میں نہیں کر رہا، سامان اور گرم کپڑوں کی بات بھی نہیں کر رہا، تیاری اس ارینجمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا کہ یہاں آپ نے ہوٹل بک کرایا ہے کہ نہیں، زمین بک کرائی ہے کہ نہیں، آپ نے مکان بک کرایا ہے کہ نہیں، یا پھر فلیٹ بک کرایا ہے، یا آپ نے بک کرایا ہے کہ کون آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر جائے گا اور کون آپ کو کہاں چھوڑے گا، کیا آپ نے ہوٹل آپ کی بکنگ پہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کی میں بات بالکل بھی نہیں کر رہا، یہاں میں کچھ بہت زیادہ مختلف قسم کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ کو پورے آخر تک بڑے غور سے سننا پڑے گا، اب بہت ساری چیزیں بڑی سیریس اور سنجیدگی کے ساتھ سننا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس ویڈیو کو بعد میں آرام سے سنیے گا، کیونکہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں کینیڈا بہت دنیا سے جو ہے نا، ایون امریکہ سے بھی خاصا مختلف ہے، دنیا کی تمام ممالک سے اس لیے مختلف ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں پاکستان، انڈیا، برما، نیپال، بنگلہ دیش، ان کنٹریز سے آسمان و زمین کا بھی فرق ہے۔ اور آپ اگر دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو اگر اوپر کینیڈا نظر آتا ہے تو نیچے پاکستان، یا کبھی جب نیچے کینیڈا نظر آتا ہے تو اوپر پاکستان ایک، اور ہم مذاق میں یوں کہتے ہیں کہ اگر کینیڈا سے خدائی کرنا شروع کریں تو ہم پاکستان میں نکلیں گے نیچے جا کر کے۔ تو یہ ایک مثالاً میں نے بات کہی ہے کہ یہ بالکل کمپلیٹلی اپ سائڈ ڈاؤن کنٹریز ہیں، ایک دوسرے سے قدرے نہیں بلکہ بالکل مختلف جگہیں ہیں، ہر لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، لوگوں کے رہنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے لحاظ سے، زبان اور بات میں دونوں میں فرق ہے، یعنی لینگویج میں اور بات کرنے، مطلب لینگویج اور کنورسیشن دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ زبان بھی کہی جا رہی ہے اور بات بھی کہی جا رہی ہے، لیکن لینگویج کوئی بھی ہو سکتی ہے، عربی، انگلش، فارسی، اردو، لیکن جو کانورسیشن ہے، اگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پاکستان میں انگلش لینگویج پڑھا رہے تھے اور سالہ سال پڑھاتے رہے، ساری زندگی انہوں نے وہاں گزاری، لیکن جب وہ پاکستان سے کینیڈا انٹر ہوئے تو ایئرپورٹ پہ ہی ان کو پرابلم شروع ہوئی کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ جو امیگریشن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، وہ آپ کی جو پاسپورٹ وغیرہ چیک کر رہے ہیں، ان کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ آپ پاکستان کے بڑے ایکسپرٹ جو ہے آپ ٹیچنگ کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو سر یا میڈم کر کے پکارتے رہے ہیں۔ لوگوں کا جو ہے جمع غفیر آپ کے آگے لگا ہوا ہے، جہاں آپ کھڑے ہو جاتے تھے ٹیوشن سینٹر، آپ کے نام پہ سر یہ سر وہ اور میڈم یہ میڈم وہ کے نام پہ آپ کے نام کی وجہ سے ابھر جایا کرتا تھا جناب۔ لیکن جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ جناب آپ کو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور آپ کو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور انہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جناب شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آنے سے پہلے ضرور کر لینی چاہیے اور دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کینیڈا کے کمپیریبل ہے کہ نہیں، یا کینیڈا آپ سے کمپیٹیبل ہے کہ نہیں۔ تو جناب سب سے پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو فریج کا دروازہ کھولتے ہی چھینک آتی ہے تو جناب آپ کینیڈا کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ آپ کہیں گے کہ صدیقی صاحب نے بڑی عجیب سی بات کر دی، ہم سب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ نہیں سرکار، بڑی میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنی سیریس کیوں ہے کہ جب میں 25 سال پہلے کینیڈا آیا تھا تو اس وقت میری عمر تقریباً 25-26 سال تھی۔ آج 25 سال ہو گئے ہیں کینیڈا آئے ہوئے، تو 25 اور 25 50، یعنی کہ آج میں 50 سے اوپر ہوں، 50 سال سے۔ تو جب میں 25 سال کی عمر میں یہاں آ رہا تھا، میرے ایک بہت ہی ہیلدی دوست، بہت اسپورٹس وغیرہ میں بہت اچھے، لیکن انہوں نے کہا، میں نے جب اسے کہا کہ کینیڈا کے لیے اپلائی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ یار میں فریج کھولتا ہوں مجھے چھینک آتی ہے، مجھے بہت سردی لگتی ہے، اور اس نے بڑی سیریسلی یہ بات کہی کہ کبھی مجھے اسے ٹھنڈا پانی پینے کا شوق تھا، لیکن کبھی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کہہ دیتا تھا کہ وہ فریج سے مجھے پانی نکال کے دے دے، کیونکہ اس کو فریج کھولتا ہے تو اسے سردی لگتی ہے۔ تو میں نے اس وقت سے کہا تھا کہ تم کبھی بھی کینیڈا کا رخ نہ کرنا۔
تو اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس قدر شدید سردی لگتی ہے، اور میں نے بہت ہی لوور لیول پہ جا کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کو سردی اتنی لوور لیول پہ لگتی ہے یا نہیں، آپ فریج کا دروازہ کھولیں، اطمینان سے اطمینان سے اس میں سے چیزیں نکالیں، بوتل نکالیں، کچھ دیر وہاں کھڑے ہوں، آپ کو ذرا سا بھی 1% بھی لگتا ہے کہ فریج اندر سے بہت ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا تو ہے، وی آل نو، لیکن آپ کو ذرا سے بھی لگتا ہے کہ فریج بہت ٹھنڈا ہے، تو یہ کنٹری یعنی کینیڈا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کینیڈا آپ کے قابل نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا آپ کینیڈا کے قابل نہیں تو شاید آپ کو برا لگے، تو آپ یوں سمجھ لیجیے کینیڈا آپ کے قابل نہیں ہے۔ میری ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، بہت شریف، بہت اچھے بندے ہیں، لیکن شریف اور اچھے بندے کی بات ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی سیم پرابلم ہے کہ وہ بیچارے جب بھی جو ہیں فریج کا دروازہ کھولتے ہیں تو ان کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر بیشتر وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان سے مذاق بھی کرتے ہیں کہ ہم کہ آپ جو ہے نا فریج کے قریب بھی نہ گزرا کریں، ہو سکتا ہے کہ دروازہ نہ بھی کھلے پھر بھی آپ کو سردی لگ جائے اور چھینک آنی شروع ہو جائے، اور بیچارے بہت اس بات پہ خود بھی ہنستے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بیٹا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو جناب اب جو دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ میں بات آپ کو بہت ہی کلیئرلی بتا دوں، اگر آپ لانگ واک نہیں کر سکتے ہیں تو کینیڈا آنے کا مت سوچیں۔ اگین کینیڈا آپ کے قابل نہیں ہے، آپ میں پرابلم نہیں ہے، خدا نخواستہ پرابلم کینیڈا میں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ شروع میں آتے ہیں، ایون بعد میں بھی، لیکن خصوصاً شروع میں آپ کو اتنی لمبی لمبی جو ہے واک کر کے جانا پڑتا ہے، کبھی بس پکڑنا ہے، کبھی آپ کو ٹرین پکڑنا ہے، اور بعض اوقات آپ کو ایک فار ایگزامپل کسی آفس میں جا رہے ہیں تو آفس سے اس آفس کی پارکنگ سے یا بس اسٹاپ سے لے کر کے آفس تک کا فاصلہ سمجھ لیجئے جناب 300-400 میٹر تک بعض اوقات بھی ہو جاتا ہے۔ 100 میٹر ہے تو ود ان 100 میٹر تو پھر بھی ریزنیبل ہے، لیکن بعض اوقات بس اسٹاپ کہیں ہے کہ اچھا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ مارا بس کی باڈی پہ یا آواز لگائی یہیں روک دو، اور اس نے وہیں بریک مار کے روک دیا اور وہیں سے دوسرا پیسنجر اٹھا لیا۔ یہاں پہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 24 گھنٹے بس چل رہی ہے، کہیں پہ بسوں کی جو فریکوینسی بہت زیادہ ہے، کہیں کم ہے، لیکن جو بسیں چل رہی ہیں وہ اپنے اسٹاپ پہ ہی رکیں گی، اور آپ کو اگر 200-300 کلومیٹر واک کرنا ہے تو آپ کو واک کر کے جانا ہے۔ اب دوسری بات میں اسی کے اندر ایڈ کر دوں جو کہ واک کرنے کے یا چلنے کے حوالے سے ہے کہ جناب اگر تو ٹیمپریچر نارمل ہے، 10 ہے، 15 ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن 6 مہینے تقریباً 5 سے 6 مہینے آپ کو ملے گا -3 -4 لکیلی، لیکن -10 -15، اور جناب جب وہ ونڈ چل ہوا چلتی ہے تو سرکار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو 50 میٹر تک یا 50 قدم تک آپ نے چلنا ہے وہ آپ کو لگتا ہے یہ 300-400 قدم ہے، اور یہ سوچیں کہ اگر 500 قدم چلنا ہے تو 500 قدم جو ہے کم از کم جو ہے وہ آپ کا 2-2.5 ہزار قدم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جناب میں آپ کو سنسرلی ایڈوائز کروں گا کہ کینیڈا آنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ کینیڈا کیا آپ کے قابل ہے کہ نہیں۔ تیسری بات جناب یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ 8 سے 10 پاؤنڈ تک وزن، سمجھ لیے 4 سے 5 کلو تک وزن اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس کو اٹھا کے چل سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کسی وقت جناب 4 سے 5 کلو وزن اٹھا کے کم از کم 200 قدم تک چلیں اور دیکھیں کہ کیا آپ میں اتنا اسٹیمنا، اتنی اسٹرینتھ آپ کی باڈی میں ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کمپیٹیبل نہیں ہے، آپ آج ہی جم جوائن کریں، آج سے ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، بلا وجہ وزن اٹھا کر کے رکھ کر کے بیک پیک میں ڈال کر کے، پیٹھ میں ڈال کے، شولڈرز پر ڈال کر کے 300-400 قدم چلیں، 4 سے 5 کلو وزن، اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی مائنر سی باتیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ کینیڈا اور پاکستان میں آسمان و زمین کا ڈفرینس ہے، قدرے ڈفرینس نہیں ہے، آسمان و زمین کا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا وزن اٹھا کے چل سکتے ہیں، کیونکہ خصوصاً شروع میں آپ کو اتنا وزن اٹھا کے چلنا ہی پڑے گا، آپ کو بہت ساری جگہوں پر جو ہے اس طرح سے چلنا پڑے گا، اور چلنے کے بعد جو ہے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں کہاں آ گیا یار، میں کس جگہ آ کے پھنس گیا۔ اور اب میں پھر وہی بات کروں گا، 4 سے 5 مہینے وہ
5 کلو 6 کلو وزن کے ساتھ آپ نے اگر 200 قدم چلنا ہے 300 قدم چلنا ہے تو وہ 1000 قدم کے برابر ہو جائے گا۔ اس کو تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ ذرا سوچیں، اپنے ذہن میں وہ سین لے کر آئیں کہ آپ یہاں کی بڑی خوبصورت وادیوں میں گھوم رہے ہیں، خوبصورت کینیڈا میں واک کر رہے ہیں، بس پکڑ رہے ہیں، بس سے اتر کر کے کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاس 4-5 کلو وزن ہے، سردی سخت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ نے بہت اچھے گرم کپڑے پہن رکھے ہیں۔ وہ گرم کپڑوں کے ساتھ آپ نے جو ہے صرف 500 قدم چلنا ہے یا 300 قدم چلنا ہے، لیکن پھر میں ریمائنڈ کرا دوں، اگر ونڈ شیلڈ ہے، شدید سردی ہے، تو وہ سمجھ لیجئے 1000 قدم چل رہے ہیں۔ آپ آنکھوں ہی آنکھوں میں، خوابوں ہی خوابوں میں، جاگتے خوابوں میں اس کو امیجن کر کے تھوڑی دیر دیکھ لیں، بیٹھ لیں، سوچ لیں، تو آپ کو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اتنا اسٹیمنا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جناب یہ 4 نمبر پہ ہے کہ آپ میں تیز تیز چلنے کی کتنی کیپیبلٹیز ہے۔ اچھا، یہ میں بتانا شروع میں بھول گیا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر مرد و خواتین دونوں میں ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن مردوں میں بائی ڈیفالٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، کچھ خواتین وہ مردوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، میں وہ ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر خواتین جو آ رہی ہیں ان میں بھی اچھا اسٹیمنا ہے چلنے کا، تھوڑا سا وزن اٹھانے کا، پیشنس ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ادروائز میاں بیوی پورے راستے سے لڑتے رہیں گے، ویدر پر جو یہاں کا موسم ہے اس پہ آپ کی لڑائی کا، شور شرابے کا کوئی فرق نہیں پڑنا، تو یہ آپ کے اوپر فرق پڑے گا۔ تو اسی لیے دونوں کی دونوں جینڈر جو ہیں، میل فیمیل دونوں، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب، آپ کے اندر اگر یہ کوالٹی موجود ہے کہ آپ تھوڑا تیز چل لیتے ہیں، چاہے بھلے انوائرمنٹ کیسا بھی ہو، تو یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کریں گے آپ کے لیے، آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو وے میں لے کر جائیں گے، آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ نہ آئیں، میں یہ کہوں گا جناب آج سے تیز واک شروع کر دیں، کم از کم جو ہے نا 2 کلومیٹر، کم از کم 200-300 میٹر جو ہے منیمم ان دا بگننگ، اس کے بعد 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تک چل سکتے ہیں۔ تو ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں جم کی بات نہیں کر رہا، میں ٹریڈ مل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ٹریڈ مل میں اور واک کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے، میں لاسٹ 5 ایئر سے خود جم جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دونوں میں کتنا بڑا ڈفرینس ہے۔ مجھ سے آپ 2 کلومیٹر چلا لیں، 2.5 کلومیٹر چلوا لیں ٹریڈ مل کے اوپر، میں آسانی سے چلا لوں گا، واک کر لوں گا، تھوڑا سا تیز واک کر لوں گا۔ لیکن جب میں سائڈ واکس کے اوپر، روڈس کے اوپر جب میں واک کرنے نکلتا ہوں، دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ ٹریڈ مل کے اوپر آپ ود ان دی انوائرمنٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹیمپریچر جو ہے کنٹرول ہوتا ہے، آپ اطمینان سے ٹی وی لگا کر کے کھڑے ہو کر کے ٹریڈ مل پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، پانی کی بوٹل ہوتے ہیں تھوڑی سی وہ بھی پی لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ روڈ کے اوپر چل رہے ہوں گے، نہ وہ سامنے ٹی وی ہے، نہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، آپ کے پاس سردی ہی سردی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے۔ امیجن، کین یو واک فاسٹ؟ کیا آپ تیز تیز اس روڈ کے اوپر بغیر سامنے ٹی وی کے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے، اس شدید میں سردی میں چل سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے جیسے کہا، مثال دی کہ آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر کے امیجن کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا، اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے گا یہاں آنے سے پہلے کہ آپ کے اوپر، یا آپ اس کینیڈا کے قابل ہیں یا کینیڈا آپ کے قابل ہے یا نہیں۔ جناب نیکسٹ لسٹ آتا ہے کہ رشتہ داری۔ جی ہاں عزیز و اقارب، جو کہ آپ بچپن سے پلے بڑے، باپ دادا نانا نانی، امی ابو پھپھی اور پھپھا، خالو خالہ اور دوست کے بہن بھائی، ان کے بیوی بچے، جناب شادیاں، تو جناب ہر طرح کی تقریبات جو مزے میں آپ اٹینڈ کر رہے تھے، جا کے دوستوں کے ساتھ پان کھانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، پرانی جینس اور گٹار۔ جی ہاں جناب، ہمیں دل لگی بھول جانا پڑے گی، مطلب تھوڑی سی وہ رشتہ داری بھول جانی پڑے گی، تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ، کیونکہ جب آپ یہاں آتے ہیں اس چیز کا احساس شروع میں نہیں ہوتا۔ 1 سال تک آپ مزے سے جو ہے اپنے گھر کی ویڈیوز بنا کر کے، ایریے کی، پہلی برف کی، پہلے بارش کی، پہلی خزاں اور پہلی جو بہار کے پھول جو نکل رہے ہیں، پارکس کی، باربیکیوز کی، وہ ویڈیوز بنا کے بڑے مزے سے
اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں اور انڈیا بنگلہ دیش میں شیئر کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ان بیچاروں کو تھوڑا سا جیلس بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ بڑے مزے سے یہ گزارتے ہیں۔ جب سال 1.5 سال 2 سال گزرتا ہے، پھر آپ کو جناب اپنی رشتہ داریاں یاد آتی ہیں۔ آپ پاکستان آنے کے لیے، پاکستان سے پہلے کینیڈا آنے کے لیے پہلے بڑے بےتاب تھے، بے چین تھے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ جناب انٹرویو آنے والا ہے، انٹرویو آ کیوں نہیں رہا، انٹرویو اگر ہو گیا تو میڈیکل آ کیوں نہیں رہا، میڈیکل پورا ہو کیوں نہیں رہا، میرے پیسے کیوں نہیں جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن جناب یہاں آنے کے 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد آپ کا رویہ مکمل طور پر چینج ہو جائے گا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ میرے دوست یہاں موجود نہیں ہیں، فون پہ بات تو ہوتی ہے لیکن لگتا ہے سب بدل گئے ہیں سال کے بعد، کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جناب پاکستان وہیں کا وہیں ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن آپ بدل گئے ہیں بیسیکلی۔ 1 سال پہلے آپ کچھ اور تھے، 1 سال کے بعد آپ کچھ اور ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان، ہر آدمی، رشتہ دار، دوست، عزیز و اقارب آپ کے لیے فارغ ہو جائیں۔ جب بھی آپ نمبر جو ہے پریس کریں آپ واٹس ایپ کے اوپر، وہ ضرور اس کو پک کریں، اور آپ کی بار بار دکھائی ہوئی ویڈیوز، آپ کے گھر کی، آپ کی چیزوں کی، آپ کے نئے آئی فون اور نئے اینڈرائڈ کو وہ اب کیوں نہیں دیکھ رہے، وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور اس کو دیکھیں۔ جناب یہاں، جی ہاں، یہ فرسٹریشن آپ کو سال 1.5 سال 2 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ میاں بیوی یا بچے ایک ہی گھر کے اندر، اب تو گھر سے بھی یہاں پہ غذا تو گھر سے ہی کام ہوتا ہے، اگر وہ انوائرمنٹ ہے تو جناب 24/7 ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے آخر آپ جو ہے، آپ کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے، آپ کے ہر کسی کا رویہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اپنے نانا نانی یاد آتے ہیں کہ یار نانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے، دادی یا چاچو کے گھر چلے جایا کرتے تھے، ماموں کے چلے جاتے تھے، خالہ آ جاتی تھیں، دوست آ جاتے تھے، دوستوں کے ساتھ پکنک منایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کو مایوسی 1.5 2 سال کے بعد، یا کچھ لوگوں کو 1 سال کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو آتے ہیں یہاں بڑی اچھی سوشل نیٹورکنگ بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو یہ فیس نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ جتنے بھی سوشل مطلب بہت اچھے ہوں، ہر کسی سے ملنے جلنے میں آپ کو کم سے کم 5 سال لگتے ہیں ایک اچھا نیٹ ورک بنانے میں۔ اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں، آپ کا یہاں کوئی بھی نہیں رہتا پہلے سے، پھر آپ کو جو ہے نا شروع میں سال 1.5 سال 2 سال میں یہ چیزیں فیس کرنی پڑے گی۔ مائنڈ بنا لیجئے اگر آپ آ رہے ہیں، اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ نے مائنڈ نہیں بنایا تو ونس اگین یہ کینیڈا آپ کے لیے نہیں ہے، کہ آپ کینیڈا کے قابل نہیں ہیں جناب۔ اس کے بعد نیکسٹ 7واں یا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ جناب کیا آپ کے اندر پیشنس ہے، کیا آپ کے اندر صبر ہے۔ صبر ان دا سینس کہ آپ نے مکان لے لیا، آپ نے رینٹ پہ اپارٹمنٹ لے لیا، بیسمنٹ لے لیا، یا کچھ بھی کر لیا، آپ کو پتہ ہے کون سے بلز آنے ہیں اور کون سے بلز پے کرنے ہیں جہاں پہ۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بہت کلیئرلی بتا دوں، پیشنس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی بلز وغیرہ ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، وہ کبھی زیادہ کبھی کم، کیونکہ آپ نے بیٹھ کے مائنڈ بنا لیا تھا یہ $50 مہینہ دینا ہے تو اس کے 50 ہی دیتا رہوں گا، بعض اوقات وہ $65 آ گیا، $70 آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بل نہیں آ رہے 3 4 مہینے، بڑے مزے آ رہے ہیں، کیبل کا ٹی وی کا بل نہیں آ رہا ہے، اور 6 مہینے کے بعد جناب $300 کا بل آ گیا۔ کسی بھی وجہ سے وہ سٹاپ ہو گیا تھا، لیکن ڈزنٹ میٹر، آپ کو وہ $300 کا بل پے کرنا ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنا صبر ہے؟ پیسہ ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے، اگر آپ کے پاس یہ صبر ہے تو پھر آپ اس کو جھیل جائیں گے، آپ اس سے بات کریں گے ڈیٹیل میں، اس کو انسٹالمنٹ میں کروا لیں گے کہ جناب میں $300 میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو $25 مہینہ دیتا ہوں، پلس جو کرنٹ بل ہے $50 کا وہ بھی ظاہر سی بات آپ کو دینا ہی ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ کا لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ اور لائن ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ جو $300 کا بل آیا تھا وہ بھی گیا، وہ آپ نے پے نہیں کرنا، وہ تو آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری کے اندر آ جائے گا۔ اور کریڈٹ ہسٹری کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں نامہ اعمال، وہ نامہ اعمال ہے جس کے ذریعے آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ یہ ملک وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ ملک ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے نامہ اعمال، جو کہ آپ ایک سن کارڈ لیتے ہیں۔ سن کا مطلب انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا مطلب گناہ۔ آپ کینیڈا جب بھی آتے ہیں آپ کو ایک گناہ کا کارڈ ملتا ہے جس کو سن کارڈ کہتے ہیں، SIN،
سوشل انشورنس نمبر. اس سوشل انشورنس نمبر پہ آپ کی سارے نامہ اعمال اس پہ لکھے جاتے ہیں. آپ کے سارے کھاتے، آپ نے کب کون سا گھر کون سی جگہ پہ لیا تھا، کیا ایڈریس ہے، آپ نے کتنے عرصے وہاں پہ رہے، آپ کے پاس جو بلز آئے آپ نے پے کیے کہ نہیں، آپ نے کریڈٹ کارڈ کے لیے کب 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 کہاں 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 اپلائی کیا، آپ نے کتنا لون ملا، آپ نے کتنے لون پے کیے کہ نہیں، آپ نے گاڑی کا لون لیا، آپ نے گاڑی کے لون پے کیے کہ نہیں، آپ کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے اس گناہ کے کھاتے میں. یعنی سوشل انشورنس کارڈ کا جو کریڈٹ ہسٹری ہے اس کے اندر لمحہ بہ لمحہ موجود ہوتا ہے. اس کو پل کرنے کے بعد اب جب بھی کسی، فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ٹیلی فون کمپنی، ایک ٹی وی کی کمپنی یا آپ انٹرنیٹ کی کمپنی سے دوسرے میں سوئچ کرتے ہیں تو وہ آپ کا کریڈٹ ہسٹری پل کرتے ہیں. اس کریڈٹ ہسٹری کے اندر آپ کا سارا نامہ اعمال جو ہے موجود ہوتا ہے. جب آپ مکان لینے جاتے ہیں، جب آپ کوئی بھی نئی چیز یا اولڈ چیزیں آن اے فائنینس لینے جاتے ہیں، آپ کی کریڈٹ ہسٹری پل ہوتی ہے جناب. اس کے اندر سارا نامہ اعمال دیکھا جاتا ہے. پھر وہ جو آٹومیٹڈ سسٹم ہے، پرسن نہیں، لوگ نہیں، آٹومیٹک سسٹم یعنی کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے، ٹیکنالوجی کا جو سسٹم ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جناب صدیقی صاحب اس قابل ہیں کہ نہیں، ان کو کہ مزید ان کو جو ہے ٹیلی فون کی لائن دی جائے، ان کو انٹرنیٹ کی لائن دی جائے، ان کو کار کا لون دیا جائے، ان کو مکان کا لون دیا جائے یا مارگیج دیا جائے. جی ہاں جناب. اسی طرح سے یہ جو کریڈٹ ہسٹری ہے، وہ نامہ اعمال ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے اکثر و بیشتر آپ کی جاب میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس میں بھی کریڈٹ ہسٹری پول کی جاتی ہے. خاص طور پر بینکس کی جابس کے لیے تو ایسا ہی ہے. اسی طرح سے بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے جناب. تو یہ آپ کی چیزیں جو ہیں ضرور جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جناب ایک فائنل اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ کے اندر ایکسکیوز می اور تھینک یو، سوری اور تھینک یو کہنے کی عادت ہے کہ نہیں. یہ ایک عادت جو ہے آپ ابھی سے ڈال لیں، آنے سے پہلے تو زیادہ بہتر ہے. اس میں یہاں پر کمپیٹیبلٹی اور انکمپیٹیبلٹی کا تعلق نہیں ہے. بیسکلی اس کے تھرو جو ہے آپ ہر کام آسانی سے یہاں کر سکتے ہیں. بھلے آپ کا بل $300 کا آ گیا ہے، اگر آپ اس سے جو ہے سوری اور تھینک یو اور مسکرا کے، چاہے فون پہ، کیونکہ فون کے پیچھے بھی اگر آپ مسکرا نہیں رہے ہیں تو فون پر بات کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ غصے میں ہے یا وہ پلیزنٹلی بات کر رہا ہے. بھلے آپ کا $300 کا بل آ گیا، بھلے آپ کا جو ہے $1000 کا بل ایسا ہے جو کہ آپ نے یوز بھی نہیں کیا ہے، اگر آپ نے غصے سے بات کی جناب، وہ بل آپ کا بڑھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بل جو ہے وہ کلیکشن کمپنی کی طرف چلا جائے گا. کلیکشن کمپنی اپنا بھی چارج کرے گی، آپ کو کال کر کے ڈراتی بھی رہے گی. تو آپ کو فرسٹ ٹائم میں یہی کرنا چاہیے. اگر آپ کسی وجہ سے کوئی بل یا کوئی بات ایکسٹرا ایسی آ گئی ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کھاتے میں 100% نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کو وہ ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کو ان کو بتانا چاہیے، اب بہت پولائٹلی. تو ونس اگین جو ایسنس ہے اس کے اندر جو کی ہے، جو ریسیپی ہے یہاں پہ، سکسیس کی جو ریسیپی میں آپ کو بتا دوں، جو میں بہت بڑی بات آپ کو بتانے والا ہوں. سکسیس کی کینیڈا میں، آل اوور دا ورلڈ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. آپ کینیڈا آ رہے ہیں، آپ امریکہ آ رہے ہیں، آپ آسٹریلیا آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں جرمنی، لندن، فرانس، دنیا کی کسی کنٹری میں جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس صبر ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کوئی بھی کام ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکلات ہو، صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کہیں اللہ تعالیٰ کو، ایک نہیں 100 بار کہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رہنے والے ہمیشہ، یا اے زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، تو ہی میری مدد فرما سکتا ہے، کہ تو ہی مدد فرما سکتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اس کو ضرور ان تمام چیزوں پہ غور کیجیے گا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. میں جانتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں تقریباً 50% اس میں کور کر پایا ہوں. میری مجبوری ہے کہ میں بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنا سکوں گا، کیونکہ آپ لوگ پھر اس کو جو ہے سننا نہیں چاہیں گے. تو بہرحال اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کا بٹن دبائیں. اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ
واقعی ویڈیو اچھی بنی ہے کہ نہیں، انفارمیٹیو ہے کہ نہیں. میں اس کو ڈیجیٹل جو اسکرینز پہ آ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. کانٹینٹ جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے میرے مطابق. اگر تک کانٹینٹ اعلیٰ ہے، اچھا ہے، سمجھ میں آتا ہے اور آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے، ہیلپ فل ہے، تو ضرور لائک کا بٹن دبائیں اور ضرور 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 اس کو فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ گروپ پہ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور اس کے بعد سبسکرائب ضرور کرا لیں. اگر تو آپ آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں. ریڈ بٹن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے زندگی رہی تو پھر آپ سے ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.